من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے نہیں تھے اور نہ آپ اسے لکھنا جانتے تھے اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ باطل پرست لوگ اس قرآن کے بارے میں شک کرتے بلکہ وہ قرآن تو کھلی کھلی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو گئیں جن کو علم دیا گیا ہماری آیتوں کا انکار تو صرف ظالم لوگ کرتے ہیں آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں یعنی وہ نشانیاں جن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں آپ جواب میں کہیں نشانیاں تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہیں
میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یہ کیوں موعظوں کا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیا ان کے لیے صرف یہی موعظہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر قرآن جیسی کتاب اتاری ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس کتاب میں البتہ رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گزشتہ خطبے میں ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار موعظوں سے نوازا ہے۔ ان موعظات کو اگر ہم گننا چاہیں شاید آسانی کے ساتھ ہم انہیں گن بھی نہ سکیں، لیکن اگر آپ کو کوئی معجزہ عطا نہ کیا جاتا تو آپ کی نبوت کی صداقت کے لیے صرف قرآن والا معجزہ ہی کافی تھا۔ اسی حقیقت کو سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 50 اور 51 میں اللہ نے بیان کیا کہ یہ مشرکین بار بار کہتے ہیں کہ جن معجزات کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ معجزے ہمیں کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ اس کے جواب میں اللہ نے کہا اولم یکفہم، کیا ان کے لیے صرف یہی معجزہ کافی نہیں ہے کہ
کہ ہم نے آپ پر قرآن کی شکل میں ایک کتاب نازل کی۔ اگر انہوں نے معجزے دیکھ کے آپ کو ماننا ہے تو پھر قرآن والا معجزہ دیکھ کر انہیں آپ کی نبوت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ لوگ معجزے دیکھیں اور ایمان لائیں، بلکہ معجزات کے دیکھے بغیر بھی کچھ بلند سطح کے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ نے کون سا معجزہ دیکھا تھا؟ ان کے سامنے جب آپ نے ذکر کیا کہ آج میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا، غار حرا کا سارا واقعہ پیش کیا، انہوں نے کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ بے کسوں کا خیال کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے میرے آقا کے کردار کو دیکھ کے تسلیم کی، معجزہ نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ معجزہ دیکھا نہ اس کا مطالبہ کی۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ؟ نبوت کا جو کردار ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت اور پاکیزہ ہوتا ہے کہ معجزہ کا مطالبہ کرنا یا معجزہ دیکھ کے ایمان لانا اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت پائے کے عالم ہیں یہود کے، انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے آپ کے چہرہ پر انوار کو دیکھ کے کہا کہ خدا کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہے۔ کئی اور لوگ بھی آپ کے اعمال کو دیکھ کر ایمان لائے۔ حبشے کا بادشاہ نجاشی اور اس کے دربار میں بیٹھنے والے عیسائی عالم، انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، انہوں نے آپ کی زبان مقدس سے بھی قرآن نہیں سنا۔ انہوں نے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کے بڑے بھائی، اور عمر صرف 19-20 سال ہے یا اس سے بھی کم ہے، ان کی زبان سے سورت مریم کو سن کے وہ ایمان لے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ ان کی آنکھیں بہنے لگیں اس کلام کو سن کے۔ نبی کا جو اپنا کردار ہوتا ہے نا، اس کی پاکیزگی اور طہارت، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود اس کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔ معصوم ہوتا ہے نا، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی
اس کی زندگی اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ رب قرآن میں اس کی زندگی کی قسم اٹھانے لگتا ہے۔ لعمرک، تیری زندگی کی قسم ہے۔ اتنی پاکیزہ زندگی نبوت کی ہوتی ہے۔ تو سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 50-51 میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ کس طرح کے معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ دکھا، یہ دکھا، یہ دکھا، پھر ایمان لے آئیں گے۔ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہی ایک معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن جیسی کتاب آپ پر اتاری؟ میں نے گزشتہ جمعے، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ ذکر کیا خطبے کے آخر میں کہ ایک ہے قرآن کا ظاہری حسن، اس کے الفاظ کی سجاوٹ، ایسے لگتا ہے کہ کلمات موتیوں کی طرح پروئے گئے ہیں۔ آپ مختلف صورتیں پڑھتے چلے جائیں، اب ہماری زبان عربی نہیں ہے نہ مادری، تو ہمیں پتہ نہیں ہے اس میں فصاحت کتنی ہے، بلاغت کتنی۔ ہم اردو جاننے والے لوگ ہیں، اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال صاحب کی شاعری میں کتنی فصاحت ہے، کتنی بلاغت۔ فارسی جاننے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ سعدی شیرازی کی شاعری میں جو انہوں نے گلستان میں کی، بوستان میں کی، کریمہ میں کی، اس میں کتنی فصاحت ہے، بلاغت ہے، ندرت ہے، چٹکلے ہیں، تشبیہات ہیں، محاورے ہیں، استعارے ہیں، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے شیخ سعدی کی اس شاعری کو دیکھ کر اور فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر۔ تو قرآن کی ایک ظاہری حسن ہے قرآن کا، اس کے ظاہری الفاظ ہیں، ان میں حسن ہے، ان میں خوبصورتی ہے۔ پھر قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ یہ گزرے ہوئے واقعات کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ سورۃ یوسف پڑھیں، آپ سورۃ کہف پڑھیں، آپ سورۃ مریم پڑھیں، کیسے وہ مشرق کی طرف گئیں، کس طرح کھجور کے نیچے بیٹھیں، کس طرح انہوں نے جملے کہے، جواب میں رب نے کیا کہا، عیسیٰ ان کی گود میں کیسے آئے، حضرت یعقوب کیسے روتے رہے، کیسے بولتے رہے، بھائی مصر کیسے جاتے رہے۔ تو ماضی کے جو واقعات ہیں انہیں من و عن اس طرح پیش کرتا ہے قرآن، گویا کہ سب کچھ سامنے ہو رہا ہے، اور آنے والے حالات کی خبریں اس طرح دیتا ہے جس طرح یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ پھر وہ حالات پیش کرتا ہے، واقعات پیش کرتا ہے، پھر دلائل پیش کرتا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ مجھے انبیاء کے معجزات سے انکار نہیں ہے، بڑے بڑے معجزے۔ اصل بات میں تقریر کے آخر میں کہوں گا، اصل جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی پیغمبر کی نہیں۔ اصل میں یہ بات پچھلے 10 جمعوں سے ثابت کر رہا ہوں، لگاتار اس کو بیان کر رہا ہوں کہ جتنے لوگوں کے عقیدے خراب ہوئے اور جتنے لوگ شرک کے مریض بنے اور جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے، ان لوگوں کو دھوکہ اور فریب لگا انبیاء کے معجزوں سے۔ انہوں نے معجزے سنے، پڑھے، انہیں مغالطہ لگ گیا کہ نبی با اختیار ہوتا ہے، نبی مختار کل ہوتا ہے، نبی متصرف ہوتا ہے، جو چاہے کرے، کسی کو آنکھیں دے دے، کسی کو شفا دے دے، تھوڑا کھانا سینکڑوں بندوں پہ پورا کر دے۔ انہیں فریب لگا، مغالطہ لگا۔ عیسائیوں کو بھی الوہیت عیسیٰ میں جو مغالطہ لگا وہ کہاں سے لگا؟ حضرت عیسیٰ کے معجزوں سے مغالطہ لگا۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور بار بار آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا رہا ہوں
کہ سن لو اور دل کی تختی پر لکھ لو، انبیاء کے معجزے برحق ہیں، لیکن اس میں اختیار اور مرضی نبی کی نہیں ہوتی، اختیار عرش والے کا ہوتا ہے۔ یہی سے مغالطہ لگا لوگوں کو یہ حقیقت سمجھانے کی ضرورت ہے۔ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہے، اختیار پیغمبر کا نہیں ہے، مرضی پیغمبر کی نہیں ہے۔ میں اس پر بڑے دلائل دے چکا ہوں، آج جو میں دلیل دینا چاہتا ہوں وہ بڑی پختہ اور بڑی زبردست دلیل ہے، لیکن میں تمہیداً ایک بات کہنا چاہتا ہوں، انبیاء کے معجزوں سے ہمیں انکار نہیں ہے، انبیاء کے ہاتھ پر معجزے صادر ہوتے رہے، قرآن نے ان معجزوں کا ذکر کیا ہے، کون انکار کر سکتا ہے ان کا؟ حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ انہونی ہے نا، ناممکن ہے نا کہ تخت ہوا میں اڑ جائے۔ ایک پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا موم ہونے لگا ہے، لوہا کیسے؟ وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے موڑ دیتے ہیں، اس کی کڑیاں بنا دیتے ہیں، پھر زرہ بنا دیتے ہیں۔ سمندر کا کام ہے بہنا، پانی کا کام ہے بہنا، حضرت موسیٰ کے لیے وہی پانی راستہ دینے لگ جاتا، انہونی ہو جاتی ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، ابراہیم کے لیے باغ و بہار بن جاتی، لاٹھی سام بن جاتی۔ انبیاء کے سارے معجزے برحق، میرے آقا کے بھی سارے معجزے برحق، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا برحق، آپ کا معراج پر تشریف لے جانا برحق، جانوروں سے آپ کا کلام کرنا برحق، پتھروں کا آپ کو سلام کرنا برحق، آپ کے ممبر کا ہلنا حرکت کرنا، صحابہ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ حرکت کرنے لگ گیا برحق، آپ کا لکڑی کے تنے سے گفتگو کرنا، باتیں کرنا، پھر اس کا رونا برحق، ایک گلاس دودھ کا سینکڑوں بندوں پہ پورا ہو جانا برحق، انبیاء کے معجزے بھی برحق اور میرے آقا کے معجزے بھی برحق، لیکن ان تمام معجزات میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عظیم معجزہ قرآن ہے، یہ سب سے عظیم معجزہ ہے میرے نبی کا۔ سب نبیوں کے معجزے وقتی تھے، ثابت بھی تو کرنا ہے کہ یہ عظیم ہے، صرف گفتگو تو نہیں کرنی، صرف دعویٰ تو نہیں کرنا، اس کو دلائل سے ثابت بھی کرنا ہے نا۔ سب نبیوں کے معجزے عارضی تھے، سب نبیوں کے معجزے وقتی تھے، وقتی، سب نبیوں کے معجزے فانی تھے، اس لیے کہ ان کی نبوت وقتی تھی۔ ہر نبی کی نبوت ایک وقت کے لیے تھی، ایک زمانے کے لیے تھی، ایک دور کے لیے تھی، ایک قوم کے لیے تھی، ایک قبیلے کے لیے تھی۔ آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ بَس وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، صرف قوم عاد کے لیے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صرف قوم سمود کے لیے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، صرف قوم مدین کے لیے، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے، ہر نبی ایک وقت کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک برادری کے لیے، ایک قوم کے لیے، اور میرا نبی ان کا وقت آیا تو قرآن بولا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، یہ صرف عرب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مکے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کی نبوت
सारी कायनात के लोगों के लिए है, क़यामत के सुबह तक आने वाले फर्द के लिए मेरा नबी ही नबी है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल मुस्लिमीन ना। क्या बात है मेरे नबी की, क्या बात है। रहमतल लिल मोमिनीन ना, सिर्फ सहाबा के लिए नहीं, सिर्फ मोमनों के लिए नहीं, रहमतल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए मेरा नबी रहमत बन के आया। चलो आज दुनिया नहीं मानती, कुफार नहीं मानते, ईसाई नहीं मानते, यहूदी नहीं मानते, हिंदू नहीं मानते, सिख नहीं मानते, मजूसी नहीं मानते, मेरे नबी का रहमतुल आलमीन होना नहीं मानते, न माने, कल क़यामत के दिन मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये रहमत है। और रहमत लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमत लिल आलमीन है। जब सबको शफाअत की ज़रूरत पड़ेगी, आया ज़हन में कि नहीं आया, जब सबको शफाअत की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई बंदा अल्लाह से बात करे कि या अल्लाह हिसाब तो बाद में भी शुरू करना है, खलकत बड़ी तंगे, हिसाब किताब शुरू किया जाए, फैसला किया जाए। हजरत आदम के पास वो कहते हैं लस्तो लहा, हजरत नूह के पास वो कहते हैं लस्तो लहा, हजरत इब्राहीम के पास वो कहते हैं लस्तो लहा, हजरत मूसा के पास वो कहते हैं लस्तो लहा, हजरत ईसा के पास वो कहते हैं लस्तो लहा। मेरी ये पोजीशन नहीं, मेरा ये मनसब नहीं, मेरी ये जुर्रत नहीं। हर नबी कह रहा है, मैं उस वाक़या को तूल नहीं देना चाहता। क्या कहते हैं हजरत आदम, लस्तो लहा ए तू नूहन, वो कहते हैं लस्तो लहा ए तू इब्राहीम, वो कहते हैं लस्तो लहा ए तू मूसा, वो कहते हैं लस्तो लहा ए तू ईसा। और जब खलकत यहां आ रही है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं लस्तो लहा। ये मैं मुस्नद अहमद से पढ़ रहा हूं माशाअल्लाह, और कम लोग इसको बयान करते हैं। हजरत ईसा कहेंगे लस्तो लहा ए तू मुहम्मदन वहुवा खातमुन नबिय्यीन। जाओ मोहम्मद अरबी के दरबार में, उन पर नबूवत का दरवाज़ा रब ने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। अब मैं बुखारी से पढ़ने लगा, इमाम बुखारी इस रिवायत को लेके आए। खलकत मेरे नबी के दरवाजे पे आएगी। हर नबी को किसी न किसी खिताब से खलकत ने कहा तू सफ़ीउल्लाह है, मसजूद मलाइक है, तू खलीलुल्लाह है, तू कलीमुल्लाह है, तू रूहुल्लाह है। और जब मेरे नबी के दरबार में खलकत पहुंची, उन्होंने कहा अंता रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। सब ने कहना है, इन मिर्ज़ाइयों ने भी कहना है, मुसलमान ने भी कहना है। ये तो सारी खलकत है, इसमें फिरौन है, हामान है, कारून है, अबू जाल है, इब्ने उबई है, हिंदू हैं, सिख हैं, मजूसी हैं, सब शामिल हैं, सब शामिल हैं, सब शामिल हैं। और ये सारे मेरे नबी के दरवाजे पे आए हैं। आप अल्लाह से बात करें, हिसाब किताब अल्लाह शुरू करें। हर नबी कहता था लस्तो लहा, लस्तो लहा, लस्तो लहा। मेरा नबी कहेगा आना लहा, आना लहा, आना लहा। ये तो मनसब मेरा है। फिर मेरा नबी मकाम शफात पे आएगा, फिर मेरा नबी सारी खलकत के लिए शफात करेगा, फिर मेरे नबी की शफात को कबूल किया जाएगा। उस दिन सारी खलकत इस बात का इकरार करेगी कि वाकई आमना का लाल रहमतुल लिल आलमीन है।
उस दिन मेरा नबी सब के लिए रहमत बन जाएगा, सब के लिए रहमत। वरना आलम अज़ल में वहाँ भी मेरा नबी रहमत बना था, वहाँ भी मेरा नबी रहमत बना था। जब अल्लाह ने हमें चींटियों की शक्ल में, जिसको अरबी में नस्मा कहते हैं, नस्मा, मैं उसका माना चींटी कर रहा हूँ, चींटियों की शक्ल में अल्लाह ने हमें फैला दिया एक मैदान में, सारी खलकत को फैला दिया। और अल्लाह ने पूछा अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी खलकत खामोश है। उनमें अंबिया की रूहें भी हैं, औलिया की भी, उलमा की भी, सब रूहें। अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी खलकत खामोश है। सबसे पहले मेरे नबी की रूह ने जवाब दिया बला। सारी रूहों ने मेरे नबी की रूह को देखा। लगता है उस आलम अज़ल में वो नस्मा और चींटियां, रूहें, वहां भी जब अल्लाह ने सबको फैलाया तो मेरे नबी की रूह को ज़रा मकाम ऊंचा अता किया गया। तभी तो सब ने देखा, तभी तो सब ने देखा। फिर सब ने कहा बला, हाँ हाँ तू हमारा रब है। वहाँ भी मेरा नबी सारी खलकत के लिए रहमत बना था ना। उन्होंने जवाब दिया तो फिर दूसरे लोगों ने जवाब, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये जो मोहब्बत रसूल का दावा होता है, जिसे लोग इश्क से ताबीर करते हैं, इश्क नबी, हम नबी के आशिक हैं। ये इश्क का लफ्ज़ कुरान हदीस में नहीं, हमारी किताबों में इश्क का लफ्ज़ नहीं। इश्क का लफ्ज़ अच्छा भी नहीं, इश्क के लफ्ज़ में खूबी भी नहीं। कभी आपने कहा कि फलां बंदा अपनी माँ का आशिक है, फलां बंदा अपनी बहन का आशिक है? नहीं, कभी नहीं बोलते आप। लफ्ज़ जो अरबी का है वो है मोहब्बत। क्या लफ्ज़ है? मोहब्बत। आशिक की जगह मुहिब, माशूक की जगह महबूब। अब हम आशिक हो गए, नबी पाक माशूक हो गए, यही है ना। हम नबी के आशिक हैं तो नबी पाक क्या बन गए? माशूक। माशूक ना महबूब। हम नबी पाक के मुहिब हैं और नबी पाक हमारे महबूब हैं। आप में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यकीनन मेरी बात की तायीद करेंगे। इश्क और हुब, इसमें फर्क ये है कि माशूक में कोई जाती खूबी नहीं होती ना। ये जरूरी नहीं कि वो हसीन हो, ये जरूरी नहीं कि माशूक खूबसूरत हो, ये जरूरी नहीं है कि उसमें कोई कमाल पाया जाए ना। बस आशिक के दिल को भा गया, उसने उससे इश्क करना शुरू कर दी। मजनू को लैला भा गई, जाती खूबी नहीं, आशिक को अच्छा लगा, उसने मोहब्बत करनी शुरू कर दी। माशूक उस वक़्त तक माशूक नहीं बनता जब तक उसका कोई आशिक पैदा ना हो। आशिक पैदा होगा तो माशूक बनेगा, उसमें कोई जाती कमाल नहीं होता। और महबूब, उसमें जाती कमाल पाई जाती हैं, उसमें जाती औसाफ पाई जाती हैं। उसके साथ कोई मोहब्बत करने वाला हो या कोई मोहब्बत करने वाला ना हो, वो हर हालत में महबूब होता है। कोई उससे मोहब्बत करे कोई ना करे, वो महबूब है। क्यों? उसमें जाती कमाल पाए जाते हैं। और मेरे नबी में तो वो सारे कमाल मौजूद हैं, सारे कमाल मौजूद। मोहब्बत के जो मोटे मोटे औसाफ हैं
شرائط ہیں. ایک بندے کو دوسرے بندے سے محبت ہو گئی, کیا سبب ہے جی؟ حسن. پاکستانی عادت ہے ہی یہی, حسن, جمال, خوبصورتی. یہ ایک ہے. کمال, کمال کیا ہے؟ کوئی وصف پائی جائے. کئی لوگ نہیں آپ میں سے کھلاڑیوں سے محبت کرتے ہیں, کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کمال, کوئی وصف پائی گئی, کمال پایا گیا, محبت کرنے لگ. کھلاڑیوں سے لوگ محبت کرنے لگ. احسان, کسی نے آپ پر احسان کیا تو آپ اس سے کیا کرنے لگ گئے؟ محبت کرنے. یہی اسباب ہے نا, حسن, کمال, احسان. ان میں سے ایک سبب پایا جائے نا تو بندہ دوسرے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. ایک بھی پایا جائے, یا حسن پایا جائے, کمال کوئی نہ ہو, کمال پایا جائے, حسن کوئی نہ ہو, احسان کرے, دونوں چیزیں کوئی نہ ہو, ایک سبب کی وجہ سے ایک بندہ دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر لوگوں کو آمنہ کے لال سے محبت زیادہ کرنی چاہیے کہ میرے نبی میں تینوں وصف پائے جاتے ہیں, جمال بھی, کمال بھی, احسان بھی. ان سے بڑا محسن کون ہے؟ ان سے بڑا محسن کون ہے؟ ہم پر سب سے بڑا احسان اللہ کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. محبت کریں لیکن اس محبت میں اندھے نہ ہوں. جی, جیتے جاگتے محبت کریں, ہوش کے ناخن لے کے محبت کریں, اس میں شریعت کو پیچھے نہ چھوڑ دیں. محبت کا معیار کیا ہے؟ کیا ہے ترازو محبت کا؟ محبت کوئی حجم ہے جس کو تولا جائے؟ کوئی زمانہ تھا ایک فرقے کے لوگ کہتے تھے عمل کیسے تلیں گے؟ تم اہل سنت کہتے ہو کہ قیامت کے دن عمل تلیں گے, عملہ دا کوئی وجود ہے؟ کیسے تلیں گے؟ وہ فرقہ اگر آج ہوتا نا تو آج اسے میں لیبارٹری میں لے جاتا, بھئی آ کے ویکھ اتنے شوگر تل دی پئی ہے, یہاں کولسٹرول تل رہا ہے, یہاں بخار تل رہا ہے. ان کا وجود کوئی نہیں, یہ تر رہے ہیں تو یہ تر رہے ہیں, انسان توڑ رہے ہیں. اسی طرح اللہ بھی قیامت کے دن اعمال تولے. اگر آج وہ ہوتے نا تو وہ اعتراض بھی نہ کرتے. محبت کوئی حجم نہیں, وجود نہیں کہ وہ تلے. تو پھر کس طرح تلے گی محبت بھائی؟ محبت تلے گی کہ کسی نے کہہ دیا اس بندے نے نبی پاک کی توہین کی ہے, پھر نہ سوچا نہ سمجھا, اس کو باہر نکالا, اسے گھسیٹا, مارا اور اس کے جسم کو آگ لگا دی. یہ محبت ہے جناب نبی پاک سے. انا للہ انا الیہ, یہ محبت ہے. ایک غیر مسلم جو آپ کے ناموں کو نہیں جانتا, اسے کوئی پتہ نہیں ابو بکر کون ہے, عمر کون ہے, عثمان کون ہے, علی کون ہے, حسین کون ہے, پھر وہ آپ کی زبان نہیں جانتا, آپ کی تحریر اردو میں نہیں پڑھ سکتا, پھر یہ ثابت نہیں ہوا کہ واقعی اس نے کوئی اسٹیکر اتارا, یہ بھی ثابت تم نہیں کر سکے. پھر نہ تم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اسے مار بھی دیا, پھر اس کے جسم کو آگ بھی لگائی. تم نے حدیث میں نہیں پڑھا جس نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اسی نبی نے کہا تھا آگ کا عذاب دینا صرف رب کا کام ہے, صرف رب کا کام, رب کے سوا آگ کا عذاب کوئی نہیں دے سکتا. مشرکین نے, کیوں بھائی جتنی سیرت کی کتابیں پڑھتے رہتے ہو, کفار کے ساتھ جب جنگ ہوتی تھی میرے آقا کی, آپ نے کیا آرڈر دے رکھا تھا؟
کفار کی لاش کا مسئلہ نہیں کرنا، ان کا ناک نہیں کاٹنا، کان نہیں کاٹنا، آنکھیں نہیں نکالنی، ہاتھ پاؤں نہیں کاٹنا، مسئلہ نہیں کرنا۔ کون سے کافر؟ جو مقابلے میں آئے ہیں۔ یہ جو سیالکوٹ کا آدمی تھا یہ آپ کے مقابلے میں کھڑا تھا، یہ آپ سے جنگ کر رہا تھا۔ میرے نبی نے تو مسئلہ کرنے سے منع کیا۔ عمرو ابن عبد ود خندق میں مارا گیا، مشرکین کا بہت بڑا پہلوان تھا، معزز آدمی تھا۔ مشرکین نے کہا 10,000 درہم لے لو، اس کی لاش ہمارے حوالے کرو، ہمیں دے دو لاش اس کی، یہ ہمارا بڑا معزز پہلوان ہے۔ میرے آقا تک خبر پہنچی، آپ نے فرمایا ہم مردے بیچا نہیں کرتے، ہم نے کوئی 10,000 نہیں لینے، یوں ہی ان کی میت لاش ان کے حوالے کر دو۔ میرے نبی نے واپس کی وہ لاش۔ تو محبت نام ہے نبی پاک کی اطاعت کرنے کا، محبت نام ہے نبی پاک کی فرما برداری کرنے کا۔ پوری دنیا میں جو تم نے ہماری تصویر پیش کی ہے نا، ہمیں شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے تم نے، چند نئے لوگوں نے۔ وہ ویڈیو آپ دیکھیں جہاں ایک آدمی اس کو اپنے نیچے لے کے چھپا رہا ہے، نہ مارو، یہ مارنے والے ماؤں اور بہنوں کی گالیاں نکال رہے ہیں۔ نبی پاک کی سیرت یہی ہے، ایمان اسی کا نام ہے۔ پوری دنیا کیا کہے گی؟ وہ مرنے والے کے بھائی کا بیان سنا ہے آپ نے؟ اس نے کہا ہے ہم تو جانوروں کو بھی نہیں جلاتے، تم نے میرے بھائی کو جلا دیا۔ کیا تصویر تم نے پیش کی ہماری، ہمارے منہ پر کالک ملی ہے تم نے۔ اسے عشق کہتی ہو، اسے محبت کہتی ہو؟ دیکھو اس سلسلے کو رکنا چاہیے۔ کیوں بھائی رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے؟ اس سلسلے کو رکنا چاہیے، ورنہ تیار ہو جاؤ، کل کسی چوک میں تمہاری کسی سے تو میں ہو جائے اور وہ وہاں آواز لگائے اس نے نبی پاک کی توہین کی ہے، گالی دی ہے، ارد گرد کے سارے دکاندار اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی تحقیق نہیں کرے گا، تمہیں مار بھی دیں گے، جلا بھی دیں گے۔ جس کے منہ میں آیا جو بولتا چلا گیا کہ اس نے توہین کی ہے۔ تم کون ہوتے ہو عدالت لگانے والے؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ خود مدعی بنو، خود عدالت بنو، خود وکیل بنو، خود سزا دے دو اس کو؟ جو پوزیشن ہمارے ملک کی بنی تھی اسے پھر تم نے کئی سالوں تک ہمیں پیچھے دھکیل کے رکھ دی ہے۔ اسے ایک واقعہ نے، اس کی حقیقت حال پتہ نہیں کیا ہے، کچھ مزدور اس سے تنگ تھے کہ وہ سخت مزاج آدمی ہوگا، کام صحیح لیتا ہوگا، انہوں نے کہا چلو توہین رسالت کا الزام لگاؤ، پتہ صاف کرو۔ اگر یہ سلسلہ چل نکلا کچھ نہیں بچے گا، جو جس کے منہ میں آئے وہ کہتا چلا جائے، جو کہے وہ کاروائی کرتا چلا جائے۔ اس سلسلے کو رکنا چاہیے، اور رکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ملزم اس میں گرفتار ہیں، تحقیق کے بعد اگر ثابت ہو کہ اس نے یہ کام نہیں کیا تھا، انہوں نے زیادتی کی تھی، تو انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ رک جائے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے والا سلسلہ رکنا چاہیے۔ ہم سب اس پر سراپا احتجاج ہیں، یہ پورا مجمع اس پر احتجاج کرتا ہے، اور ہماری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی ہے کہ کسی آدمی کو گھسیٹ کے مارا جائے، بلکہ ایک فیس بک پہ ایک بات چل رہی ہے، واللہ عالم اس میں کتنی صداقت ہے، کہ اسے جب مارا گیا تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، اگر تم کہو تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔
عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ سارے انبیاء کے معجزے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حق ہیں۔ ان میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سب نبیوں کے معجزے عارضی، وقتی، فانی۔ کیوں؟ ان کی نبوت عارضی، ایک وقت کے لیے، ایک قوم کے لیے۔ جس طرح میرے نبی کی نبوت دائمی تھی، میرے نبی کو ملنے والا معجزہ بھی دائمی تھا۔ قیامت کی صبح تک میرے نبی کا معجزہ باقی رہے گا۔ کیوں؟ نبوت دائمی ہے۔ آپ کی نبوت ساری کائنات کے لیے، آپ پر نبوت کا دروازہ کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا۔ اسی کو میں دوسرے لفظوں میں تعبیر کیا کرتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں آ جائیں وہ، میں نے کئی دفعہ اس کو بیان بھی کیا ہے شاید۔ تمام نبیوں کے معجزے عملی تھے، عملی۔ میرے آقا کا معجزہ علمی ہے۔ سارے نبیوں کے معجزے عملی، میرے آقا کا معجزہ علمی۔ آپ کہیں گے فرق کیا ہے؟ میں کہوں گا فرق یہ ہے، عمل مرتے وقت، مرنے کے بعد ختم، بندہ دنیا سے گیا، عمل ختم۔ ایک بندہ جمعہ پڑھنے کے بعد فوت ہو جاتا ہے، اس نے اثر پڑھنی ہے، عمل ختم۔ اس نے آنے والے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، کوئی۔ اس نے خیرات کرنی ہے، کوئی۔ ختم، عمل ختم۔ عمل موت سے ختم ہو جاتی ہیں، صرف صدقہ جاریہ ہے، بس صدقہ جاریہ۔ آپ نے کوئی کیا، آپ چلے گئے دنیا سے، وہ آپ کا عمل باقی۔ باقی جو عمل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے موت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ علم جو ہے نا، علم یہ موت سے ختم نہیں ہوتا، یہ باقی رہتا ہے۔ جن اساتذہ نے ہمیں پڑھایا، وہ اساتذہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، علم شاگردوں کی شکل میں موجود۔ ایک عالم نے کتاب لکھی، کوئی تفسیر لکھی، وہ عالم دنیا سے چلا گیا، علم تفسیر کی شکل میں کیا ہے؟ باقی۔ علم تصنیف کی شکل میں باقی ہے۔ علم ختم نہیں ہوتا، علم باقی رہتا ہے۔ سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے۔ سمجھ نہیں آئی تو اور آسان کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان کا تخت آج ہوا میں نہیں اڑتا، حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا آج موم نہیں ہوتا، حضرت موسیٰ کی لاٹھی آج سانپ نہیں بنتی، حضرت عیسیٰ مادر زاد نابیناؤں کو آج بینا نہیں کرتے تھے، جب کرتے تھے وہ چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ رب نے میرے نبی کو معجزہ علمی عطا کیا، قرآن والا۔ میرا نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ جو حقیقت سمجھانے کے لیے ساری تقریر کی، اور بڑی زبردست دلیل دینا چاہتا ہوں کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا نہیں ہوتا، معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر یہ قرآن معجزہ ہے، کون نہیں مانتا اس کو؟ سب مانتے ہیں۔ اگر یہ قرآن معجزہ ہے، اور یقیناً معجزہ ہے، تو جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ بتائیں یہ قرآن نبی پاک کے اپنے اختیار میں تھا، اس کا بنانا اور اتارنا؟ بولو بولو بولو۔ یہ کون کہا کرتے تھے کہ یہ خود بناتا ہے؟
یہ کون کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کلام نہیں، محمد خود بناتا ہے؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ کہتے تھے یہ نبی کا اپنا کلام ہے۔ اگر تم بھی کہتی ہو کہ معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، نبی کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ یہ قرآن میرے نبی پر اترا، خود اتارا، خود بنایا؟ نہیں، تو ہماری بات مانو کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟ پھر یہ معجزہ بنے گا۔ مانو گے کہ اس میں نبی کا کوئی اختیار نہیں، اس میں نبی کا کوئی اختیار نہیں، تمام تر اختیار اللہ ہی کا ہے۔ اس قرآن کا اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تو خود کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ الْكِتَابَ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھنے والے بھی نہیں تھے، اس کتاب کو لکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کی تفصیلات کیا ہیں۔ یہ تو ہماری رحمت تھی کہ ہم نے آپ کو مالا مال کر کے رکھ دیا تھا، مالا مال کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ چیز میں نے کئی جمعوں میں بڑی وضاحت سے آپ کے سامنے رکھی، اس پر میں نے دلائل دی کہ معجزے برحق ہیں، لیکن معجزوں میں ہاتھ نبی کا ہے، اختیار اور مرضی، قدرت یہ نبی کی نہیں ہوتی، اس میں اختیار تمام تر اور مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ تھوڑی سی کرامت پہ بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ۔ کرامت وہ ہوتی ہے جو ولی کے ہاتھ پہ ہو۔ کچھ کرامتیں قرآن نے ذکر کی، مریم کو بے موسم پھل کا مل جانا کرامت ہے، اصحاب کہف کا 309 سال سونا کرامت ہے، ذوالقرنین کا مشرق و مغرب کا سفر کرامت ہے۔ کچھ کرامتیں قرآن نے اولیاء اللہ کی بیان کی، اگلے جمعے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ کرامت میں بھی ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی ولی کی نہیں ہوتی۔ فرش جو مسجد کا ہے وہ تو اللہ کے فضل سے لگ گیا ہے، کچھ کام رہتا ہے، اس کی فلنگ رہتی ہے، صفوں کی جو علیحدگی ہے، پٹی ہے وہ رہتی ہے، پھر اس کے بعد رگڑائی ہے۔ یہ مسجد کے باہر جو برآمدہ ہے یہ بھی ہم نئے سرے سے بنائیں گے انشاءاللہ، اس کے برابر کریں گے، اس فرش کے برابر کریں گے انشاءاللہ۔ لوگوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا، پیسے دیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس میں حصہ لیں، دیں، آپ کی بہتری ہے، لوگ نمازیں پڑھیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے نہ بھی دیا تو ہو تو جائے گا، یہ میں نے کہا تھا۔ یہ میں جب جملہ کہتا ہوں تو اپنے اللہ پہ پورا اعتماد کر کے کہتا ہوں کہ اللہ کے گھر کا کام ہے، ہمارا ذاتی کام نہیں۔ بندے کی نیت نیک ہو، امانت ہو، دیانت ہو دل میں، تو پھر کمی نہیں ہوتی، لوگ بھی اعتماد کرتے۔ کچھ رقم کی کمی ہے، میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ وہ رقم پوری ہو جائے گی، لیکن وہ جو نیچے فرش ڈالا گیا اس پر کافی رقم لگی۔ اس کی جو مزدوری ہے فرش کی وہ 1 لاکھ روپے تھی، تو اس کے لگانے میں باؤنڈ کے ساتھ لگی، اس پر رقم لگ گئی۔ تو اگر آپ میں سے کچھ احباب اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو جمعے کے بعد مجھے ملیں۔ اگر کسی صاحب ثروت حضرات کے دل میں ہو کہ میرا حصہ اس میں ڈلنا چاہیے، ملیں جمعے کے بعد۔ نہیں ملیں گے تو ہو تو جائے گا انشاءاللہ، ہونا تو اگلے جمعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہو گیا ہے، لیکن آپ ڈال دیں تو آپ کی بہتری ہے، آپ کی خیر خواہی ہے۔ شکریہ تو آپ میرا ادا کریں گے، میں آپ کا نہیں کروں گا، کہ ہماری رقم تھی،
آپ نے اچھی جگہ پہ اس رقم کو لگا دیے۔ آپ تو جو دے رہے ہیں وہ میرے لیے نہیں دے رہے ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، آپ تو کس کے لیے دے رہے ہیں؟ وہ تو بدلہ آپ کو دینا ہے اللہ نے۔ ہاں ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بعد میں کچھ حضرات، یہ ضروری ہے کہ 50,000 60,000 دیں، نہیں، 2,000 5,000 اللہ خیر صلی اللہ، کام بہت سارا بن جاتا ہے، وہ قطرے قطرے سے سمندر بن جاتا ہے۔ درس قرآن انشاءاللہ 18 بلاک میں حسب سابق آج بھی ہوگا انشاءاللہ، آپ حضرات اس میں تشریف لایا کریں۔ مغرب کے بعد عشاء تک ہر جمعے کو درس ہوتا ہے، سورۃ مومنون جاری ہے اور اس کی کچھ آیتوں کا آج بھی درس ہوگا۔ جو احباب پہلے نہیں آتے وہ ایک دفعہ اس میں ضرور تشریف لائیں۔ تیسری بات جو میں اپنے نمازیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ایک تو میں نے بارہا آپ سے کہا کہ صفوں کو سیدھا رکھنے کا اہتمام کیا کریں، صف میں ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو یار بڑی آسانی ہے، یہ قالین ہے، پتہ ہے کہ یہ دوسرا قالین پیچھے شروع ہو گیا ہے اور میری ایڑی کہاں آنی چاہیے، اب تو بہت آسان۔ میں سوچتا ہوں قرون اولیٰ میں، صحابہ کے دور میں نیچے کنکریاں بچھی ہوئی ہیں، کوئی صفوں کے نشان نہیں ہیں، وہ پاؤں سے پاؤں ملا کے صفے بناتے چلے، اور تیر بھی چلایا جاتا تو وہ نکل جاتا، کسی کو لگتا نہیں، اس طرح سیدھ میں کھڑے۔ اور ہمارے ہاں تفریق موجود ہے، اس کے باوجود کوئی 4 انچ پیچھے کھڑا ہے، کوئی 4 انچ آگے کھڑا ہے، کوئی دوسرے سے 1 فٹ اس طرح کھڑا ہے، فٹ کا فاصلہ۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے جب اہل علم یہ کام کرتے، میں کئی علماء کو دیکھتا ہوں، طلباء کو دیکھتا ہوں، ہمارے کچھ علماء مہمان آتے ہیں، ان کو میں یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ، کئی تبلیغی جماعت کے افراد کو میں نے دیکھا ہے، ہاں جی، میں نے کہا یار انہیں صف میں کھڑے ہونے کا طریقہ کسی نے نہیں بتایا کہ صف میں کھڑا کس طرح ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا صفوں کو سیدھا رکھو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا کر دے۔ عرب میں جب تکبیر ہو جاتی ہے تو سنا ہے آپ نے، امام صاحب کہتے ہیں سوو 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 صفوفکم۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں، یہ رواج ہونا چاہیے، ائمہ کو یہ کہنا چاہیے کہ صفیں سیدھی رکھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو دوسری صف چھوڑ کے تیسری صف میں آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ دوسری اور تیسری میں کیا فرق ہے؟ یہ کوئی فلسفہ یار میں نے بھی سمجھا دے، شاید مجھے پتہ نہ ہو یار، دوسری میں نہیں تیسری میں کوئی فلسفہ اس میں ہو، کوئی اس کا فائدہ نقصان تو مجھے پتہ ہے کہ وہ اگلی دوسری صف خالی ہوگی، آپ تیسری میں بیٹھے ہوں گے تو پیچھے آنے والا آپ کی گردنوں کو پھلانگ کے آئے گا اور آگے آ کے بیٹھے گا، تو یہ تو غلط ہو جائے گا۔ تو وہ اگلی صف آپ ہی پر کر لیں، آپ ہی پر کر لیں۔ تو یہ جمعے پہ جب آپ تشریف لاتے ہیں، خاص کر کے وہ آدمی جو شروع میں آتے ہیں، ہمارے وہ دوست جو شروع میں آتے ہیں، ابتدا میں آتے ہیں، وہ اس کا ضرور لحاظ کریں کہ اگلی صفیں جو ہیں، دوسری صف، تیسری، چوتھی، اس طرح وہ اسے پر کرتے چلے جائیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو تکلیف ہو نہ ہو، وہ آپ کی گردنیں پھلانگ کے آگے نہ آئیں، اگلی صفوں پہ آپ پہلے ہوں۔ ویسے بھی پہلی صف کی جو فضیلت ہے یا پہلی صفوں کی جو فضیلت ہے وہ پچھلی صفوں والوں کو حاصل نہیں۔ پھر آتے آپ پہلے ہیں، تعجب ہو رہا ہے یار، آئے آپ پہلے ہیں اور ثواب میں آپ پیچھے رہ گئے۔ آئے آپ پہلے ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے آپ پیچھے ہو گئے، تو کون آپ کو عقل مند کہے گا جی کہ پہلے بھی آئے اور ثواب کے اعتبار سے ہم پیچھے ہو گئے، اگلی صف میں تو بعد والے لوگ آپ۔ اس لیے میں ہر جمعے پہ کہتا ہوں اچھا نہیں لگتا، شروع میں کہتا ہوں اچھا نہیں لگتا، جو ارد گرد پھیل جاتے ہیں، دیواروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، دور بیٹھ جاتے ہیں، وہ قریب آیا کریں، اگلی صفوں میں آیا کریں، ایک ماحول مسجد کا جو ہوتا ہے وہ اسے بنائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری اس ہدایت پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔